علی بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ یہ بتائیں کہ مساجد کی تزئین و آرائش کس حد تک کی جا سکتی ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے جی. اس حوالے سے میں ویسے تبلیغی جماعت والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. تبلیغی جماعت کی مسجدیں بالکل سادہ ہوتی ہیں. رائے ونڈ بھی چلے جائیں آپ کو کوئی آرائش نظر نہیں آئے گی مسجد میں. سمپل سفیدی ہوئی ہوگی. یہاں بھی آپ ان کے مراکز میں چلے جائیں اور آپ کو لگے گا واقعی آپ کو 100 سال پرانی مسجدوں میں آ گئے. یہ نہیں کہ گندی ہوتی ہیں لیکن پیسہ نہیں ضائع کرتے. یہ شیشے لگانا اور یہ فانوس اور یہ وہ احادیث میں یعنی ان چیزوں کی ناپسندیدگی ہے. اگر آپ کتاب المساجد چیپٹر پڑھیں نا مشکات میں، اس میں آپ کئی احادیث ابو داؤد ترمذی کے حوالے سے پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اور ایون ایک دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے بڑی بڑی مسجدیں، جس طرح ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے یہ جٹا دی مسجد ہے، یہ مغلاں دی مسجد ہے، یہ رائیاں دی مسجد ہے. قیامت کی نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانی. مسجد کی آرائش جو ہے نا وہ اس لیول پہ نہیں فضول خرچی کرنا کہ وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں، اب یہ ذرا تلخ بات ہے، برا نہیں منانا. سیدنا عمر کے زمانے میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی. آج کے اربوں ڈالر جزیہ ان کو ملتا تھا. حضرت عمر نے تو غلاف کعبہ پہ کوئی سونے کی تار نہیں چڑھوائی. ٹھیک ہے، تو میں تو بالکل اسے حرام سمجھتا ہوں جی. حرام بالکل حرام، کیونکہ فضول خرچی نہیں. اگر حرام نہیں تو اور کون سی چیز حرام ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے اتنی بڑی فضول خرچی کر دی ہے کہ آپ جناب ہر سال غلاف کعبہ اور اس کے اوپر اتنا سونا چڑھا کے اور پھر وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے کبھی غیر مسلم کو کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں. غلاف کعبہ ٹھیک ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی غلاف کعبہ ایک کپڑے کا چڑھایا جاتا تھا. اگر یہ چیزیں اس طرح تھیں، حضرت عمر سے زیادہ سونا کس کے پاس تھا؟ آج تو سعودی حکومت کے پاس تو کوئی سونا ہی نہیں ہے. جب 3 براعظموں میں ایک بندے کی حکومت ہے اور رومن اور پرشین امپائر کے تو سارے خزانے کس طرح کے ان کے پاس آ گئے، اور رومن امپائر جزیہ دے رہی ہے اربوں ڈالر آج کا. اس وقت حضرت عمر نے تو کوئی نہیں کیا. لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ ہے، یہ اب وہ بریلوی خوش ہو رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ حضرت عمر نے گنبد خضرا بھی کوئی نہیں بنوایا پھر، حالانکہ گنبد ٹیکنالوجی موجود سی. یہ قبۃ الصخرہ جو ہے، ڈوم آف دا راک، گولڈن ڈوم مسجد اقصی کے پاس جو وہ چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بنا ہے. عبد الملک بن مروان کا دور جو ہے سیدنا حسین کی شہادت کے 10 سال بعد کا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ 15 سال کہہ لیں. پہلے مروان آیا، پھر عبد الملک بن مروان. وہ پیرلل میں چل رہے تھے، عبد الملک بن مروان آ گیا. صحابہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے، کسی نے نہیں مشورہ دیتا کہ یہ کہ جناب گنبد تھے بھی چڑھا دو. یہ 650 سال بعد رکھا گیا. خود حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے اور الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے. تو یہ جو دین کے اندر اس طریقے سے فضول خرچیاں داخل کی ہیں نا ان لوگوں نے، یہ غلاف کعبہ والی ہو گئی. اور آج وہ کتنے جناب مڑ عطر دے نال غسل دیتا گیا غلاف کعبہ اس نو، خانہ کعبہ شریف نو. یعنی کیا سائنٹیفکلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گلاب کے عطر سے زیادہ صفائی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پانی اور صرف کے، پھر تو چلے میں ہون کر لیتا ہوں. اور اگر اس کا مقصد یہ اس طریقے سے پروٹوکول دینا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال اس طریقے سے آپ ضائع کر رہے ہیں اور دولت کو ضائع کر رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی فضول خرچی نہیں ہے. ایون میری بات مکمل ہو جائے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جب مشک لائی گئی خوشبو مال غنیمت کی جمع کر کے، تو انہوں نے اپنے ناک کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ رکھ لیا. انہوں نے کہا ادھر سے اٹھاؤ، خوشبو ہی تو اس سے نفع حاصل کرنا ہے، جو مسلمانوں کا مال ہے اس میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکتا. آج عمر بن عبدالعزیز زندہ ہوں یا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین، تو وہ اجازت دیں گے کہ آپ جناب 500 من جو ہے وہ پانی لگا کے یہ عطر گلاب کے عطر سے جو ہے خانہ کعبہ شریف کو غسل دیں؟ یہ وہ اجازت دیں گے؟ یعنی اس سے کوئی صفائی ہو رہی ہے؟ صرف آپ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور آپ اس کو پھر جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کریں گے جی اللہ کے گھر کی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے گھر کی عزت اور ناموس آپ کو زیادہ محبوب ہے یا خلفائے راشدین کو، جن کے پاس آپ سے زیادہ ریسورسز تھے؟ یہ بھی بہانہ نہیں آپ کر سکتے کہ وہ غریب تھے اس لیے افورڈ نہیں کر سکے. آج سارے 56 اسلامی ملکوں کے پاس اتنی دولت ہے نا، اس سے زیادہ دولت ان لوگوں کے پاس اس وقت تھی. آپ ساسے کھول کے دیکھیں، صحیح بخاری میں اربوں روپے آج کے میں نے کیلکولیٹ کیے تھے جو حضرت زبیر کے اوپر قرضہ تھا مرنے سے پہلے. اربوں روپے صحیح بخاری میں ملتا ہے. وہ آپ ذرا گنے نا، وہ اتنے تولے اور وہ کیلکولیٹ کریں اربوں روپے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ یار یہ حضرت زبیر نے اربوں روپے قرضہ سی انہوں نے مرے نے کی کر دے رہے نے. سوال تو صحیح سی. 1 ارب روپے، 1 ارب اگر روزانہ لاکھ روپے خرچ کرو نا تو 30 سال چاہیے ارب خرچنے واسطے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر سنی شیعہ کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اور
اور مسئلہ شروع ہو جائے گا. یہ ارباں روپیہ قرضہ تھے حضرت زبیر تے چڑھے ہوا سی, اتنی دولت تھی مسلمان یوز کرتے تھے, اور وہ قرضہ کیا تھا, لوگوں کی مانتے ان کے پاس رکھی ہوئی تھی, وہ اس کو یوز کرتے تھے. اور وہ پھر بیٹے کو کہا مجھے لگتا ہے کل جنگ جمل میں مارا جاؤں گا تو نے میرا قرضہ اتارنا ہے. جنگ جمل سے پہلے انہوں نے پوری وصیت کی اور یہ سارا کچھ ہوا. تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی میرے بھائی, یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں, یہ سب فضول خرچی ہیں. اب آپ کہیں جی ہو رہی ہیں اللہ کے لیے ہو رہی ہیں, یہ اس طرح کرنے سے اللہ نے کو نہیں ماننا. بھائی جی جڑے قبراں تے نچ رہے نے وہ بھی اللہ سے ہی نچ رہے نے, سیدھی جی گل ہے. جڑے ڈھول مار رہے نے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس تو بھی میں ایک سٹیپ اگے جانا, جڑے نانگے پیر نے جنہیں کپڑے بھی لائے نے انہوں بھی اللہ سے ہی لائے ہوئے نے, انہوں کو پوچھو. اور شیعہ جو ہے چھریاں دا ماتم اور آگ کے اوپر ماتم اور کوئلوں پہ ماتم کر رہے ہیں, اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اہل بیت سے محبت کا اظہار ہوگا اور یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. دنیا میں کبھی کسی نے شیطان کی خوشنودی کے لیے یہ کام نہیں کیے ہیں جو مسلمان ہے. صرف اتنی سی نیت کر لینے سے چیزیں حلال نہیں ہو جاتی ہیں, آپ کو اس کے لیے شرعی دلیل لانی پڑتی ہے. یہ بالکل غلط کام ہو رہے ہیں, فضول خرچی ہے. مسجدوں کے اندر کوئی ایسی آرائش نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے. مسجدیں گندی ترقی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی بات مسجدوں میں دیکھا ہے کہ قالین میں سے بدبو آ رہی ہے, صفوں میں سے بدبو آ رہی ہے, ٹوائلٹ کی صفائی نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سادہ ضرور ہو, سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے. کپڑے سادہ پہنے ہوئے ٹھیک ہے. تو پھر کس قسم کی آرائش آپ کر سکتے ہیں؟ اے سی لگوا سکتے ہیں. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ سادگی ہو, ٹھیک ہے, اے سی آرائش نہیں ہے, اے سی آج کی ضرورت ہے, لگوا سکتے ہیں. بالکل ضرورت ہے. دیکھیں یہ آرائش تو ہے نہیں ہے. اے سی اگر خالی لگایا ہوا ہے, جس طرح ہماری یہاں کی مسجدیں انہوں نے لوگوں سے چندے بٹورنے کے لیے نا خالی اے سی, ان کے پیچھے تارے بھی نہیں ہیں, لگائی ہوئی ہیں. جون جولائی میں ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ اے سی آن نہیں ہوتے, وہ باہر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے اے سی لگوائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمیں چندہ دیں, حالانکہ وہ تو ہوتے نہیں جون جولائی میں ادھر, ان کو کیا پتا کہ اے سی چلتے نہیں ہیں. یہ آرائش والے اے سی ہیں. ایک اے سی وہ ہیں جو گرمیوں میں چلتے ہیں, وہ ضرور ہونے چاہیے, جبکہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اے سی کے بغیر گرمی میں ذرا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اے سی ضرورت ہے, آرائش نہیں ہے. آرائش یہ ہے کہ جو فانوس لگائے ہوئے ہیں, شیشے کا کام کروایا ہوا ہے, اس سے کون سی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ تو کوئی ضرورت تو نہیں پوری ہو رہی ہے. اور یہ جو کچھ سعودی حکومت نے کیا ہوا ہے, مطلب مسجد نبی کے اوپر جناب وہ انہوں نے مناروں کے اوپر کتنے کتنے کلو سونا چڑھایا ہوا ہے. یعنی اس سے اگر کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا تو آپ بے شک 50 کلو اور تھوپ دیں اس کے اوپر, اس سے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ مال آپ دوسرے کاموں کے لیے استعمال کریں, لیکن ہم کبھی بھی یہ بات مشروع چیزوں کے لیے نہیں کریں گے. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں یار قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں, وہاں ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ شاعر اسلام ہے, وہ نبی علیہ السلام نے ان کو مشروع کیا ہوا, دین کا حصہ بنایا ہوا ہے. یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جتنے منا رہے ہیں ان کے اوپر سونے کے اتنے چڑھا دینے ہیں اور جناب خانہ کعبے کے دروازوں کے نام بادشاہوں کے ناموں کے اوپر رکھنے ہیں. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے نام پہ خانہ کعبے کا کوئی دروازہ نہیں ہے, ان کے بادشاہوں کے ناموں کے اوپر دروازے ہیں. اور حتیٰ کہ غلاف کعبہ کے اوپر بھی جو اس وقت کا جو حکمران ہوتا ہے اس کا نام بھی گندا ہوا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں تو دکھ ہوتا ہے, ہم تو کڑتے ہیں, ہم تو صرف بتا سکتے ہیں. اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے نا پیچھے نماز نہیں ہوتی, نماز بھائی سارا پیچھے ہو جائے گی. پھر بھی علی بھائی اب دوسرے آدمی ہے جس نے مطلب یہ ضرورت کی اتنی بڑی بات کرنے کی. پہلے مولانا اسحاق کا میں نے لیکچر سنا تھا, لوگ اس پر بولتے نہیں ہیں, مطلب ڈرتے ہیں, کیا معاملہ ہے بولنے؟ چلے یہ تو پھر ایک سوشل ایشو ہو جائے گا, آپ اس میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے نا. اچھا, دینی سوال کچھ مساجد ہوتی تو سادی ہیں لیکن کچھ خاص مواقع پر بہت سجا دی جاتی ہیں, ان کا کیا کریں؟ کن مواقعوں پہ؟ آپ مواقعوں کا ذکر کریں. مختلف راتوں میں سجا دی جاتی ہے, مواقع ذکر کریں نا, شب برات میں, شب معراج میں, اس طرح سوال ربیع الاول میں, شب قدر میں, کبھی کبھی پورے رمضان میں ہی. بالکل نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں اس چیز کی. فضول خرچی ہے, حرام ہے, قطعاً حرام ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میلاد کی رات ہم اس طریقے سے خوشی منا کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کہ پھر جب محرم 10 محرم کی رات آئے نا تو پھر آپ ماتم بھی کروایا کریں اور اس طریقے سے غم کا بھی اظہار کر دیا کریں. ثابت تو وہ بھی کوئی نہیں, ثابت وہ بھی کوئی نہیں. ایشو تو اور پھر اس طرح جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں. میں الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں دیکھیں 2 گھر ہیں, ایک گھر میں 12 ربیع الاول کی رات آئی تو چراغاں ہوا ہے, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بتائیں یہ عاشق رسول ہے یا وہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 10 محرم کی رات آئی, ایک گھر میں شام غریمہ ہو رہی ہے, لوگ رو رہے ہیں, اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے, وہ گھر بریلویوں کا ہے. جو میلاد والے تک تو مسلمان تھا, انہوں نے سو کی ہے, محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں وہ تو ثابت نہیں ہے. تو تسی جو کر رہے ہو ثابت ہے. تو شڑول کا جواب شڑول ہوتا ہے.
یہ تو جب آپ دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. جیسے ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ نہ کروا کے کوئی جو ہے وہ گستاخ رسول ڈکلیئر ہو رہا ہے نا, پھر محرم کے اندر بھی جو ہے وہ شام غریبہ نہ کر کے اس کو گستاخ اہل بیت ڈکلیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہاں کہیں گے کوئی علمی بات کریں, ادھر بھی آپ کو علمی بات کریں.